جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اب آ رہا ہے جناب، یہ ہمارے پاس آ گیا کہ اگر کسی دوسرے شہر سے چاند دیکھنے کی خبر آئے تو معتبر ہوگی یا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں چاہے کتنی دور سے خبر آئے معتبر ہے۔ مثلا اچھا جی، برما والوں نے چاند نہیں دیکھا، اور جو تھا کسی بمبئی کے شخص نے ان کے سامنے چاند دیکھنے کی گواہی دے دی، تو ان پر ایک روزہ قضا لازم ہوگی۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ خبر ایسے طریقے سے ہے جس کے شریعت میں اعتبار ہے، تار کی خبر معتبر نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ صحیح خبر پہنچ جائے۔ یہ اس میں پہلے زمانے کی وہ بات بتا رہے ہیں نا کہ ایک ہی ملک کے اندر یا کسی جگہ کے اوپر بھی، بل اب یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ کیا ایک ملک کی کیا کیا یہ دوسرے پاکستان کے اندر کیا سعودیہ کی خبر معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے آپ نے اس میں نہیں پڑھنا کہ یا پاکستان کے اندر سعودیہ والوں کی یا افغانستان والوں کی یا انڈیا والوں کی خبر معتبر ہے یا نہیں ہے اس میں سے۔ تو عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ ایک ملک کے اندر سے جب ایک کمیٹی بنی ہوئی ہوتی ہے تو ان کی خبر جو ہوگی وہ پورے پاکستان میں، کوئی ادھر دیکھتا ہے بلوچستان میں دیکھے گا تو کیا ہوگا، پورے پاکستان والے اس کو اس کی خبر کا اعتبار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کراچی میں دیکھتا ہے، کوئی کس جگہ دیکھتا ہے، تو بس اس کی خبر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص نے رمضان کا چاند دیکھا اور اس کی گواہی قبول نہیں کی گئی، اور اس کے علاوہ اور کسی نے چاند نہیں دیکھا، نہ روزے رکھے گئے، تو اس شخص پر روزہ فرض ہے یا نہیں؟ دیکھو، آپ نے چاند دیکھ لیا لیکن کسی اور کو نظر نہیں آیا، اور آپ نے گواہی دی اور قاضی نے آپ کی گواہی رد کر دی، کہا کہ نہیں جناب، تو کہتے ہیں کہ اب یہ بندہ خود کیا کرے گا؟ ہاں، اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، اور اس کے حساب سے 30 روزے پورے ہو جائیں اور عید کا چاند نہ دیکھا جائے تو یہ شخص اور لوگوں کے ساتھ 31واں روزہ بھی رکھے گا۔ آپ نے چاند دیکھ لیا تھا رمضان کا، لیکن آپ کی گواہی قابل قبول نہیں ہوئی، تو آپ کو خود روزہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اب کیا ہوا کہ آپ کے 29 روزے پورے ہو گئے، پھر 30 روزے بھی پورے ہو گئے، چاند نظر نہیں آیا، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ 31واں روزہ بھی رکھو گے حکومت کے ساتھ جو ہے؟ آپ کیا کرو گے؟ 31واں روزہ بھی رکھو گے حکومت کے ساتھ جو ہے کہ اس میں سے، تو اس میں سے 31واں روزہ بھی رکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن آپ پہ خود پہلا روزہ رکھنا کیا تھا؟ واجب تھا، ضروری تھا، کیونکہ آپ نے چاند دیکھا تھا۔ جو اب نیت کا اچھا، اب آگے جی نیت کا بیان۔ کیا روزے کے لیے نیت کرنا ضروری ہے؟ ہاں، روزے کے لیے نیت کرنا شرط ہے۔ اگر اتفاقی طور پر صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور صحبت سے بچا رہا لیکن روزہ کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہ ہوگا۔ ایک آدمی پورا دن، جیسے آج کل کے نوجوان ہمارا طبقہ جو ہے، سوتے ہیں رات کو، مثال کے طور پہ صبح 3 بجے سوئے، 3:30 بجے سوئے اور سو گئے، اور سوئے 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 مغرب کا ٹائم آ گیا، تو کیا ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو کہتے ہیں روزہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ روزے کے لیے کیا ہے؟ نیت کرنا شرط ہے، کہ مطلب دل میں نیت ہو کہ میرا آج روزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی آج کل ایک بڑی ایک عجیب، بچوں یہ ایک پتہ نہیں کیا ایک بیماری آ گئی ہے، راتوں کو جاگتے ہیں اور دن کے وقت سارا ٹائم کیا رہتے ہیں؟ سوئے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ اچھے اچھے دیندار گھرانوں کے اندر بھی میں نے دیکھا ہے کہ جی ان کے اندر بھی یہ ایک عادت بن گئی ہے، جناب ہم جی فجر پڑھ کے سوتے ہیں، شاباش ہے، فجر پڑھ کے سوتے ہیں، کہتے ہیں جو فجر پڑھ کے سوتے ہیں، جو فجر نہیں پڑھتے وہ تو ایک علیحدہ 4 بجے صبح سو گئے، 3:30 بجے سو گئے، جو دیندار گھرانوں کی بات کر رہا ہوں، صبح جی ہم تو فجر پڑھ کے سوتے ہیں، اچھا اٹھتے کتنے بجے ہیں جی؟ پھر 3 بجے اٹھتے ہیں جی، 2 بجے اٹھتے ہیں، یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ کوئی یہ وہ ہے کہ جناب دن کے وقت سو، رات کے وقت جاگو، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں، آپ فطرت کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ فطرت کا تقاضا یہ تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ رات کو جلدی سو جائیں، بہت لیٹ ہوئی ہیں تو آپ 12 بجے رات کو کیا ہوں، سو چکے ہوں، تاکہ آپ صبح جو ہے نا 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب، چلو اس میں سے ہوگے، یا آپ کو کوئی بہت ہی کوئی مسئلہ ہے تو آپ سورج نکلنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے پھر تھوڑا سا آرام کر لو، کہ جی 2 ڈھائی گھنٹے 3 گھنٹے، 7 8 بجے آپ اٹھ چکے ہو پھر دوبارہ سے۔ ڈیوٹی رات کو تو وہ تو اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ مجبوری ہے وہ اور مسئلہ ہے، مجبوری اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا ہے، اس میں سے رمضان کے اندر بھی آج کل اب یہی وہ چکر چلے ہوئے ہیں، رمضان کے اندر بھی ہم جی ساری رات جو ہے نا وہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھا صبح کیا کرتے ہیں جی؟ سوتے ہیں جناب علی،
اس طرح نہ کرو کہ جی اس کو ایک شریعت کی جو وہ ہے نا، جو فطرت کے قوانین ہیں ان کو توڑو نہیں. ہاں آپ ناروے میں رہتے ہو تو میں آپ کو کہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے، ناروے میں رہتے ہو، سویڈن میں رہتے ہو، جہاں پہ کیا ہوتا ہے رات کو 2 بجے جو ہے نا وہ کیا ہوگی، سورج نکل کے آیا جی، 3 بجے وہ ہو گیا. برطانیہ میں آپ رہتے ہو، انگلینڈ کے اندر بےچارے واقعی ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے گرمیوں کے اندر جو ہے، ان کی ایک اور ایک صورتحال ہے. جو پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جہاں پہ نارمل ایک وہ چل رہی ہوتی ہے، آپ اس کو کیا کر رہے ہو، آپ ٹوٹلی اس سے بالکل ایک نئے اپنے اس میں چل رہے ہوتے ہو. اس لیے نیت کس وقت کرنی ضروری ہے؟ رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت رات سے کرے. رات سے کا مطلب ہوتا ہے، رات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رات کو 8 بجے 7 بجے نیت کر لے. صبح صادق سے پہلے پہلے نیت جو ہے نا اگر کر لیتا ہے، یا رات کے وقت بھی اس کو پکا یہ پتا ہے کہ میرا کل روزہ میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے نا، یا صبح کو آدھے دن سے پہلے پہلے تک جائز ہے. یاد رکھو، آدھے دن سے پہلے پہلے، آدھے روزے سے پہلے پہلے، یہ آپ کو بتایا تھا نا. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب کا جو عین درمیان ہوتا ہے، میں نے بتایا تھا نا زوال شری، اسکرین پہ شیئرنگ بھی کی تھی ہم نے. صبح صادق سے لے کر، صبح صادق سے لے کر، ہم نے کیا کہا تھا، صبح صادق سے لے کر اس میں جتنا روزے کا ٹائم ہوتا ہے، تو آدھا روزے کا ٹائم سے پہلے پہلے کیا کر سکتے ہو. اور ایک ہوتا ہے زوال عرفی ہوتا ہے جس کا نماز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، جس کو زوال کہتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے، سورج نکلنے سے سورج کے غروب ہونے کا آدھا ٹائم. یہ میں نے آپ کو تصویر بھی بھیجی تھی، ٹھیک ہے نا، زوال شرعی اور زوال عرفی کے اندر سے. تو آپ کیا کر سکتے ہو، آدھے روزے سے پہلے پہلے کون سے، رمضان کے روزے کی نیت، نظر معین کہ اگر میرا فلاں دن کا کام ہو، اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جمعے کو روزہ رکھوں گا. اب آپ صبح اٹھے ہو اور آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو آپ کیا کر سکتے ہو، روزے کی نیت کر سکتے ہو. لیکن ابھی دیکھو، ابھی آدھا روزے کا ٹائم گزر چکا ہے. ابھی اگر آپ روزے کی نیت کرو گے تو ابھی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ آدھا ٹائم روزے کا کیا ہو چکا ہے، گزر چکا ہے. مثال کے طور پہ آپ نے کھایا پیا کچھ نہیں ہے، تو آپ کہتے ہو چلو جی میں ابھی نفل روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو ابھی آپ نہیں کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. تو آدھے دن سے پہلے پہلے تک کیا ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے. دن سے مراد شرعی دن ہے جو صبح صادق سے غروب آفتاب تک کا نام ہے. مثلا اگر 4 بجے صبح صادق اور 6 بجے آفتاب غروب ہو تو شرعی دن 14 گھنٹے کا ہوا، یعنی روزہ جو ہے نا. اور آدھا دن 11 بجے ہوا تو 11 بجے سے پہلے پہلے نیت کر لینی ضروری ہے. اور قضائے رمضان اور کفارے رکھ سکتے ہیں. نفلی روزہ تو رکھا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ کے گھر میں پوچھا کرتے تھے نا کہ بھئی آج کچھ کھانے کے لیے ہے، تو جب گھر والے بتاتے تھے کہ جی آج کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، تو کہتے چلو آج پہ میرا روزہ ہے، آج میرا روزہ ہے، ٹھیک ہے نا. تو قضائے رمضان اور کفارے اور نظر میں نیت صبح صادق سے پہلے کرنے ضروری ہے. یاد رکھو، رمضان کے روزے کی قضا رکھنی ہے تو وہ آپ کو صبح صادق سے پہلے پہلے کرنی ہے. اچھا، یا کفارے کی، تو ایسے جو روزوں کی نیت کرو گے تو صبح صادق سے پہلے پہلے وہ نیت کرنا ضروری ہے آپ کی. نیت کس طرح کرنی چاہیے، رمضان شریف اور نظر معین اور سنت اور نفل روزوں کی نیت میں تو چاہے خاص ان روزوں کا قصد کرے یا صرف یہ ارادہ کر لے کہ روزہ رکھتا ہوں، یا نفل روزے کی نیت کرے بس، کہتا ہے کہ جناب آج میرا کیا ہے، روزہ ہے، ٹھیک ہے. تو رمضان میں اتنا سا بھی کہہ دو گے نا میرا روزہ، تو رمضان کا ہی روزہ ہوگا. اچھا، بار صورت رمضان میں رمضان کا روزہ اور نظر معین کے دن نظر کا روزہ، اور باقی دنوں سنت یا نفل کا روزہ ہو جائے گا. اور نظر غیر معین اور کفاروں اور قضائے رمضان کی نیت میں خاص ان روزوں کا قصد کرنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ آج آپ نے روزہ رکھا ہے، تو آپ اگر تو آپ کی نیت پہلے سے ہی تھی کہ میں قضا روزہ رکھ رہی ہوں، تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی 10 بجے آپ نے نیت کی چلو میں قضا روزہ رکھ لیتی ہوں، تو وہ نہیں ہوگی، وہ نہیں ہوگی، کیونکہ صبح صادق سے پہلے پہلے وہ نیت کرنا ضروری تھا اس کے. تو قضا روزے میں سے فرض روزے کے لیے بھی سحری کوئی ضروری نہیں ہوتی، سحری کوئی ضروری نہیں ہوتی ہے. نیت زبان سے کرنا ضروری ہے، یعنی نیت قصد اور ارادے کرنے کا، دل سے ارادہ کر لینا کافی ہے. زبان سے کہہ لے تو بہتر ہے، نہ کہنے میں کچھ مذائقہ نہیں ہے، نہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. روزے کے مستحبات کا بیان آ گیا. اچھا جی، اب روزے کے مستحبات کیا کہیں، سحری کھانا، رات سے نیت کرنا، ٹھیک ہے نا، سحری یہ مستحب ہے. اچھا، سحری کھانا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ جو آج کل جو ہم نے بنا لیا ہے نا کہ جناب علی کیا کرتے ہیں، رات کو 12 بجے کھا کے سو جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو جی بس اب صبح آرام سے اٹھیں گے، بس یہ بھی کرتے ہیں لوگ
کہتے ہیں یار کون اٹھے گا 2:30-3 بجے اٹھے گا، چھوڑو، رات کو 12 بجے سو جاتے ہیں بس کھا پی کے، اب فجر کی نماز وغیرہ سب کچھ وہ گئی، کہتے ہیں خیر ہے کوئی نہیں ہے، گرمیوں کے روزوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے نا، گرمیوں کے روزوں میں۔ اچھا، سحری کھانا، رات سے نیت کرنا، یعنی یہ نیت ہو کہ جی کل صبح میرا روزہ ہے، سحری آخری وقت میں کھانا، یہ بھی کیا ہے آخری ٹائم کے اوپر، لیکن اتنا نہ کھاؤ کہ بشرط صبح ساری یقیناً پہلے فارغ ہو جائے، بعض لوگ اتنا لیٹ کرتے ہیں کہ جناب صبح ہو جاتی ہے، تو مطلب یہ ہے کہ آخری ٹائم میں کھانے کا مطلب یہ ہے کہ جناب بہت جلدی نہ کھا لے، 12-1 بجے نہ کھا لے، تو اس میں سے۔ اچھا جی، افطار میں جلدی کرنا جبکہ آفتاب غروب نہ ہونے کا شبہ نہ رہے، یعنی ٹھیک ہے نا، افطار میں جلدی کرنی چاہیے لیکن بہت جلدی بھی نہ کرے کہ سورج ابھی غروب ہی نہ ہو اور آپ پہلے ہی کھول لو، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے افطار کو۔ اچھا، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، یہ جو ہے نا، یہ بھی روزے کا ایک حصہ ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، غیبت، ٹھیک ہے، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا، خاص طور پہ یہ جو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ لوگ روزہ ہوتا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو نکال دو اپنی زندگی سے بچو، اس کو نکال دو، یقین کرو یہ بہت خطرناک چیز ہے، یہ جو ہے اس سے گندی چیز کوئی نہیں ہے، اور اس کو اپنی زندگی سے نکال لو، غیبت کو، ٹھیک ہے نا، غیبت، جھوٹ، گالی گلوچ وغیرہ بری باتوں سے بچنا۔ اچھا جی، اب آگے چھچھوارے یا کھجور سے، اور یہ نہ ہو تو پانی سے افطار کرنا۔ اچھا، نمک سے افطار کرنا کوئی وہ نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نمک سے افطار کر رہے، نمک سے کوئی افطار وہ نہیں ہے، چھوارا کھا لو، کھجور کھا لو، ٹھیک ہے نا، اور یا یہ ہے کہ پانی سے افطار کر لو، ٹھیک ہے نا، اگر آپ کو شوگر ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے نا، خیر شوگر کے جو مریض ہوتا ہے اس کو بھی ضرورت پڑتی ہے تھوڑی بہت اپنی شوگر کو مینٹین کرنے کے لیے، جب افطاری کرو تو کوشش کرو کہ جو ہے چھوارا یا کھجور، اور وہ اگر وہ ڈاکٹر نے وہ بھی منع کیا ہو تو پھر پانی سے کیا کر لو، افطار کر لو، ٹھیک ہے نا، پانی سے افطار کر لو، یہ صرف کیا ہے، یہ مستحب ہے، اچھا یہ مستحب ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ ایک آدمی غریب ہے تو اب کہیں اور ہم کھجورے ہی نہیں ہیں، روزہ کیسے ہم افطار کریں، تو پانی کھول لو، پانی سے کر لو، کوئی ضروری تھوڑا یہ کھجورے سے ہی آپ نے کرنا ہے، شریعت نے کوئی وہ تو نہیں کی ہے۔ سحری کسے کہتے ہیں، اس کا وقت کیا ہے؟ سحری اخیر رات میں صبح صادق سے پہلے کچھ کھانے پینے کو کہتے ہیں، رات کا آخری حصہ صبح صادق سے پہلے پہلے اس کا وقت ہے، سحری کھانا سنت ہے، اس کا بہت ثواب ہے، بھوک نہ ہو تو 1-2 لقمے ہی کھا لینے چاہیے، آپ کو بھوک نہیں ہے تو 1-2 لقمے کھا لو بس، سحری کا ثواب مل جائے گا آپ کو، ٹھیک ہے نا، 1-2 لقمے لے کر وہ کر لو، اور اس میں سے سحری کے اس میں سے آ گیا۔ اب آ گیا جی روزے کے مکروہات کا بیان، روزے میں کیا کیا باتیں مکروہ ہیں؟ گوند چبانا یا کوئی اور چیز منہ میں ڈالے رکھنا، گوند چبانا یہ ہوتی ہے درختوں کی گوند ہوتی ہے نا، گوند، ٹھیک ہے نا، گوند ہوتی ہے تو وہ منہ میں ڈال کے خالی جو ہے نا، منہ خالی چلاتا ہی رہے بندہ جو ہے منہ میں ڈال کے، جیسے آج کل چوئنگم میں تو ذائقہ ہوتا ہے نا، تو جو گوند ہوتی ہے اس میں ذائقہ نہیں ہوتا تھی، یہ ببل گم میں ذائقہ ہوتا ہے، اس میں فلیور ہوتے ہیں، تو گوند کیا ہوتی تھی، یہ جو ہے نا یہ درختوں سے جو ہے نا نکلتی ہے، تو اس میں سے جو ہے نا یہ بڑی طاقت کی چیز ہوتی ہے، تو اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اگر خالی زبان کے اندر منہ میں ڈال کے خالی کرتا رہے۔ کوئی چیز چکھنا، ہاں جس عورت کا خاوند سخت اور بد مزاج، اسے زبان کی نوک سے سالن کا نمک چکھ لینا جائز ہے، کوئی چیز چکھنا زبان سے، یعنی حلق سے نیچے لے کے جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں ہماری زبان پہ نا، ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے ہماری زبان کے تھوڑے سے حصے پہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ 1-1.5 انچ، 2 انچ، 2 انچ کی جو ہے نا تقریباً، وہ بھی میرے خیال میں زیادہ ہے، 1.5-2 انچ جو ہے، اتنے سے ہم اس کے مزے کے لیے بچوں کیا کچھ کرتے ہیں، یہ اگر ٹیسٹ برڈز ختم ہو جائے نا، تو آپ مٹی کھا رہے ہو یا آپ کوئی اور چیز کھا رہے ہو جو مرضی ہے، تو آپ کو کیا نہیں ہوگا، کچھ پتہ نہیں چلے گا، یہ ٹیسٹ برڈز اگر ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے نا، تو آپ کو کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ آپ مٹی کھا رہے ہو یا کیا چیز کھا رہے ہو، دیکھو اس اتنی سی 1-1.5 انچ کی جگہ کے لیے، 2 انچ کی جگہ کے لیے ہم کیا کچھ مزے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، بیوقوف لوگ ہیں کہ نہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا، ہم بیوقوف ہیں کہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے مزے کے لیے کیا ہے، حلال حرام کوئی پتہ نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کیا چیز آ رہی ہے کیا آ رہی ہے، صرف تھوڑے سے مزے کے لیے جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ٹیسٹ برڈز ہوتے ہیں۔
تو اب اس کو اگر لگاتے ہو تو پتہ چل جاتا ہے. تو نمک لگاؤ گے تو پتہ چل جائے گا. جیسے ہوتے ہیں نا عورتیں وہ لگاتی ہیں ہلکا سا نمک کو جب لگاتے ہیں تو جیسے بچے کے آپ وہ کرتے ہیں تو وہ پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ کیا ہے اس کے اس میں ذائقہ کے. تو اب جس کا خامن کیا ہے بہت بد مزاج قسم کا ہے، نمک اگر تیز ہو جاتا ہے تو ایسی عورت کے لیے کیا اجازت ہے، زبان سے حلق سے نیچے نہیں لے کے جائے گی لیکن اس کو نمک کا ذائقہ تو پتہ چل جاتا ہے نا. اور بعض لوگ ہوتے ہیں اب آپ کہیں استاد جی ایسے بھی ہوتے ہیں، ہاں بڑے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں، بڑے گھٹیا قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں. بیوی نے روزہ اگر رکھا ہوا ہے تو ان کے لیے کیا ہوتی ہے، ان کو موت آئی ہوئی ہوتی ہے کہ جناب یہ کیوں، اس نے روزہ کیوں رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. چلو نفلی روزوں میں تو چلو کچھ ہو سکتا ہے کہ چلو اس کو وہ پوچھ کے رکھے، فرض روزے رکھنے کے اندر بھی کیا ہوتے ہیں ان کو مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو انسان نہیں ہوتے، درندے ہوتے ہیں، درندے بعض لوگ جو ہیں. اگر کوئی بہت ایسا گھر کے اندر لڑائی جھگڑوں کا مسئلہ ہے یا کچھ ہے اس طرح کا کوئی وہ ہے کہ جناب یہ ہوتا ہے، جس طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کے مزاج کے اندر ہوتا ہے کہ لڑائیاں جھگڑے کرنے ہیں فتنہ زیادہ ہے، تو اس صورت میں کر لو کہ ہلکا سا چکھ لیا. ٹھیک ہے نا. بعض مردوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے، بچوں کے اوپر بھی ہے، بچوں کے اوپر بہت وہ ہو جاتے ہیں. یہ اب جو ہے نا اس میں سے اگر تو انسان ہی نہیں ہے درندہ ہے تو پھر تو اس کے ساتھ رہنا ہی جو ہے نا وہ ہے نا. اگر درندہ ہے تو پھر ایسے آدمی کے ساتھ بندہ کیسے رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ. بالکل میں تو بڑا اس چیز کو میں نے دیکھا ہے کہ اب اس میں سے وہ کیا ہوتے ہیں، نام کے انسان ہوتے ہیں لیکن ہوتے درندے ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. نمبر 3، استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. ٹھیک ہے نا. تو استنجے میں زیادہ پاؤں پھیلا کر بیٹھنا اور کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا. مثال کے طور پہ ظاہری بات ہے اگر استنجے میں بندہ زیادہ پاؤں وہ کرے گا تو اس جگہ سے بھی انسان کی جو ہے نا وہاں سے کیا ہوگا، اگر پانی ڈالے گا استنجا کرتے وقت تو پانی اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. پیشاب یا پاخانے کی مقام سے پانی اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بھی کیا ہوگا، مکروہ ہوگا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا کلی یا ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرنا ہے، احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ حلق سے نیچے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. منہ میں بہت سا تھوک جمع کر کے نگلنا، منہ میں جیسے ہوتے ہیں نا پیاس لگی ہوئی ہے تو منہ میں تھوک جمع کرتا رہے پھر اس کو نگل لے. غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا. ٹھیک ہے نا. یہ جو ہے نا یہ بھی کیا ہے، یہ مکروہات میں سے ہے. روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، اس کی ختم ہو جاتی ہے اس کی ساری آپ کی، آپ نے غیبت کی، جھوٹ بولا، یہ کیا. بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا ہر وقت، گرمی بہت ہے، اف گرمی بہت ہے جی ہائے، ہر وقت رونا دھونا. یہ جو ہے روزہ وہی ٹھیک ہے، ہمیں بھی پتا ہے یار گرمی بہت ہے، ٹیمپریچر بڑھ گیا ہے، سارا کچھ ہو گیا، اس کو آپ کیوں کر رہے ہو، یہ مکروہ ہے ایسا کرنا. آپ اس طرح کی جو حرکتیں کرتے ہو اور آپ کے اس طرح کہنے سے کیا وہ کم ہو جائے گا. وہ جی گرمی بہت ہو رہی ہے، کل تو بہت گرمی پڑے گی جی، فلاں ہوگا، اس سے کچھ وہ نہیں ہوگا. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزے کے اندر کیا ہو جاتی ہے، روزے کی جو برکات ہیں روزے کی وہ ہے نا اس میں سے یہ بعض صورتوں میں مکروہ تحریمی ہو جاتا ہے اور بعض کے اندر کیا ہوگا، تنزیہی کا درجہ ہوگا. جیسے یہ تنزیہی کا درجہ ہے، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے ایسے کرنا. ٹھیک ہے نا. اچھا نہانے کی حاجت ہو جائے تو غسل کو قصداً صبح صادق کے بعد تک مؤخر کرنا. نہانے کی حاجت تھی لیکن اب کیا کر رہے ہیں، وہ نہیں نہا ہی نہیں رہا، نہا ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے نا. یہ اس صورت میں ہے کہ جناب جس کو رات کو 12-1 بجے تھا نہا سکتا تھا، 2 بجے نہا سکتا تھا، نہیں نہا رہا. اگر عورت ہے وہ پاک ہوئی ہے حیض سے یا نفاس سے تو اس کا تو مسئلہ چلو آخری ٹائم کے اوپر اگر وہ ہوئی ہے تو اس کے لیے مکروہ نہیں ہوگا. کوئلہ چبا کر یا منجن سے دانت مانجنا. کوئلہ چبا کر یا منجن سے، جیسے آج کل ٹوتھ برش استعمال کرنا. ٹھیک ہے نا. اس پہ وہ لگایا ہوا ٹوتھ پیسٹ لگایا ہوا ہے تو اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اگر حلق سے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے مسواک کیا کرو، مسواک کر لیا کرو.
لیکن کیا نہ کیا کرو، ٹوتھ پیسٹ نہ استعمال کیا کرو، ٹھیک ہے نا، مسواک رکھا کرو رمضان کے اندر، ورنہ بڑی بدبو آتی ہے بعض دفعہ منہ سے جو ہے تو. اور جب صبح صادق سے پہلے پہلے کیا کر لیا کرو، برش کر لیا کرو، اور خاص طور پہ سحری کرنے کے بعد برش کیا کریں. سحری کرنے کے بعد برش کیا کریں. لوگ پہلے برش کر لیتے ہیں پھر کھانا اس کے بعد کھاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتے ہیں، ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں اور پھر اس سے بدبو پیدا ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. تو کوشش یہ کیا کریں کہ جی اس کے بعد کیا کریں. جب سحری کھا لی، سحری تھوڑی سی بندہ جلدی کھا لیتا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ آخری 5 منٹ میں کھانی ہے. آپ آدھا گھنٹہ پہلے کھا لو سحری، ٹھیک ہے نا، آدھا گھنٹہ پہلے کھا لو سحری جو ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا پھر کیا کرو، دانت وغیرہ برش کر کے اور وضو شوزو کر کے اور پھر اس میں سے جو ہے نا یہ وہ کر لیا کرو. اور برتن شرتن دھونے کا اگر معاملہ ہو تو برتن جو ہے وہ اس کے بعد کر لو اپنے، کیا ہوتا ہے، برتن اس کے بعد دھو لو. خواتین بیچاریاں تو یہ بھی ہوتا ہے نا، ان کا تو رمضان جب آتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو رمضان جب آتا ہے تو خواتین کی کیا آتی ہے، شامت آ چکی ہوتی ہے. پکوڑے، سموسے، تو جو ہے نا منچو منچو کا کچوری، تے منچورین، پتہ نہیں فلاں فلاں، جو ہے ہمارے تو کھانے کا نام جو ہے نا چاٹ تے یہ. اور رمضان ہمارے یہاں کھانے کی ایک وہ ہوتی ہے. سیدھے سادہ یار، زندگی کو کیا سمجھو، ایک زندگی کو آسان بناؤ. نہیں ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو اب مرد کہتے ہیں روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو ہم یہ بھی نہ کھائیں. شاباش ہے. جو جس کے لیے روزہ رکھا تھا وہ کیا کر دیا، وہ ساری تباہی مچا دیتے ہیں، وہ چکنی چیزیں کھا کھا کے جو ہے نا، اور اس میں سے وہ اتنی چیزیں کھاتے ہیں جتنے روزے کی جو وہ حاصل کی تھی وہ سب کے سب افطاری کے اندر جو ہے نا ختم جو ہے. یہ بات یاد رکھیں، جتنے اپنے آپ کو ان تیل والی چیزوں سے اور جتنی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں گے، مرچیں اور مسالے اور فلاں، اتنے آپ کی کیا رہے گی، طبیعت آپ کی ٹھیک رہے گی. السرز آج کل بنے ہوئے ہوتے ہیں، فلاں مسائل رمضان میں دیکھیں نا لوگوں کے کیا مسئلے کیا بنے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن بس سموسے کوئی روزوں کے لیے کوئی فرض ہے یار؟ کہاں لکھا ہوا ہے کہ روزے کے اندر سموسا کھانا جو ہے نا فرض ہے، یا جو ہے نا پکوڑے کھانا فرض ہے، چپس کھانا فرض ہے، چاٹ کھانا فرض ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں جو کہ انتہائی خطرناک چیزیں ہیں. ہاں فروٹ چاٹ کھاؤ، فروٹ چاٹ کھاؤ، اچھی چیز ہے، چلو. یہ دوسرا چاٹ بھی کھاؤ، مرچوں کے بغیر کم کھاؤ، تو کچھ اس میں کیا ہو، سبزیاں کوئی وہ آ جاتی ہے آپ کی، کوئی سیلیڈز وغیرہ کی کوئی چیزیں آ جاتی ہیں تو کوئی وہ ہے. لیکن یہ کہاں سے پکوڑے، سموسے، تو جو ہے نا اور چپس، ٹھیک ہے نا، یہ کدھر کدھر لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے اس لیے کن چیزوں سے روزہ مکرو نہیں ہوتا. سرما لگانے سے روزہ مکرو نہیں ہوتا، بدن پر تیل ملنا یا سر میں تیل ڈالنے سے کچھ نہیں ہوتا، ٹھنڈک کے لیے غسل کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو ضرورت تھی آپ نے کر لیا، نہا لیا. گرمیوں میں گرمیوں کے روزے ہوتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے انسان کو، ٹھیک ہے. مسواک کرنا، اگرچہ تازی جڑ یا تر شاخ کی ہو، مسواک چاہے تازی کیوں نہ ہو اور اس کا ذائقہ بھی ہلکا پھلکا زبان پہ محسوس ہوتا ہو، تب بھی کیا ہے، کچھ نہیں، روزے سے مسواک کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. خوشبو لگانا یا سونگنا، زیادہ خوشبو سونگے نہیں بس، ٹھیک ہے نا اس سے، لیکن یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. بھولے سے کچھ کھا پی لینا، آپ کو یاد ہی نہیں تھا آپ نے کچھ کھا پی لیا تو روزہ مکرو نہیں ہوتا. خود بخود بلا قصد کیا ہو جانا، اچھا خود بخود کیا آ گئی ہے، اس روزے کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر روزے میں کیا آ جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا. وہ ہے کہ جب آپ کیا کرتے ہو، خود انگلی ڈال کے کیا توڑو گے اس کو. انجیکشن لگانے سے بھی کچھ نہیں ہوتا. اچھا جی، اپنا تھوک نگلنا، جو اندر ہی اندر تھا، ایک جمع نہیں کیا، اندر ہی تھوک تھا وہ چلا گیا، ٹھیک ہے نا. بلا قصد مکھی یا دھوئیں کا حلق سے اتر جانا، مکھی اندر چلی گئی بغیر کسی، یا دھواں اندر چلا گیا، ان تمام جو روزہ نہ ٹوٹتا ہے نہ مکروہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے. اچھا جی، روزے کے مفسدات کا بیان آ گیا. روزے کے مفسدات سے، ٹھیک ہے نا، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا سفر کے دوران جو ہے.
نہیں ٹوٹے گا روزے، مسواک کے ذائقے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، ٹھیک ہے نا. سفر کے اندر بھی جو ہے وہ جو ہوتا ہے، جو بعض لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہوتی ہے نا ان کو ٹریولنگ کی وہ ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، نوزیا وامٹنگ وغیرہ کی ایک وہ ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے نا، ٹریولنگ کی کیا اس کا خاص ایک نام ہوتا ہے کہ جناب، تو ٹریول سکنس، ہاں ٹریول سکنس جو ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہوتی ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، موشن سکنس کہہ لو اس کو. اچھا جی. کیا کتنی آئے تو روزہ نہیں ٹوٹو، جتنی مرضی آ جائے. وہ تو یہ ہے کہ آپ خود کیا کرو، انگلی ڈال کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، تو اگر وہ منہ بھر کے آئے گی تو تب روزہ ٹوٹتا ہے، اگر خود کرو کیا ہے، ایک ہے کہ جو خود بخود آتی ہے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے؟ تو یہ آسانی ہے نا تو اس میں سے. ہاں غسل صحبت بھی ہو سکتا ہے، احتلام ہو گیا ہے اس صورت کے اندر جو ہے نا، بندہ جان بوجھ کے کر رہا ہے، لیٹ کیے جا رہا ہے، تو وہ مکروہ ہوگا. یا ایک عورت رات کو پاک ہو گئی ہے، رات کو 11 بجے 12 بجے پاک ہو گئی ہے اور وہ نہا نہیں رہی ہے، تو یہ کیا ہے، اس کو اب اس کو نہا لینا چاہیے تھا صبح صادق سے پہلے پہلے. اگر آخری ٹائم پہ پاک ہوئی ہے تو پھر تو اور مسئلہ ہے اس کا. روزے کے مفسدات کا بیان. مفسدات سے کیا مراد ہے؟ مفسدات ان باتوں کو کہتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور مفسدات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جن سے صرف قضا واجب ہوتی ہے، دوسری وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. مفسدات سے کیا آئے گا؟ جس میں قضا واجب ہوتی ہے، دوسرے وہ جن سے قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں. جن مفسدات صرف قضا واجب ہوتے ہیں وہ کیا کہیں؟ کسی نے زبردستی روزے دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی اور وہ حلق سے اتر گئی، زبردستی کسی نے کھلا دی آپ کو زبردستی، تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. روزہ یاد تھا اور کلی کرتے وقت بلا قصد حلق میں پانی اتر گیا. آپ کو یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، آپ نے کلی کی اور پانی حلق سے نیچے چلا گیا، آپ کہو یار یہ تو غلطی سے گیا ہے، بھائی روزہ ٹوٹ گیا ہے. ہاں اگر بھولے ہوئے ہوتے پھر مسئلہ اور تھا، ٹھیک ہے نا. سمجھ آئیے؟ یہ لوگ سوئمنگ پول میں نہا رہے ہوتے ہیں جا کے روزوں کے اندر جی، سوئمنگ پول میں سوئمنگ کرنے جا رہے ہیں، وہ ڈائیو کرتے ہیں تو پانی جو ہے نا حلق سے نیچے چلا جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے بچوں کو روکا کریں گرمیوں کے اندر کہ بھائی مت جاؤ جو ہے اس کے لیے سوئمنگ پول وغیرہ کے اندر جو ہے، کیونکہ وہ ہوتا ہے بندے کو سمجھ نہیں آتی ہے، حلق سے پانی نیچے چلا جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا. کی آئی اور قصدن حلق میں لوٹا دیا، آپ کو کی آئی اور آپ نے کیا کر لیا، آپ نے باہر نہیں نکالی، آپ نے واپس لوٹ منہ بھر کے وہ تھی، آپ کو کی آ رہی تھی، خود بخود کی آ رہی تھی اور آپ نے واپس لوٹائی ہے، تو اب کیا ہوگا، روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کا. ٹیوب ویل میں بھی نہاتے ہیں، ایسا ہی ہے، ٹیوب ویل میں نہاتے ہیں جا کے جی، وہ گاؤں سائڈ کے اوپر تو لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس میں سے وہ پانی جاتا ہے اندر حلق سے نیچے. اچھا جی. کنکری یا پتھر کا ٹکڑا یا گٹھلی یا مٹی یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن نکل لیا، کنکری آپ نے منہ میں ڈال لی یا پتھر کا ٹکڑا ڈالا، گٹھلی یا مٹی کا یا کاغذ کا ٹکڑا قصدن آپ نے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کھا گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں میں رہی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر اس سے زیادہ ہو، اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نکل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا. دانتوں میں جو چیز پھنسی ہوئی تھی نا آپ کے، اور وہ چنے کے دانے سے بڑی چیز تھی، تو اگر آپ اندر ہی اندر کیا کر لو گے، نگل لو گے اس کو، تو روزہ ٹوٹ گیا. اگر چنے سے کم تھی، آپ نے پہلے ہاتھ میں دیکھی کتنے ہیں یار، پھر دوبارہ ڈال کے نگل لی تو چنے سے کم بھی ہوگی تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. دانتوں میں رہی ہوئی چیز کو زبان سے نکال کر جبکہ وہ چنے کے دانے کے برابر یا اس سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اگر منہ سے باہر نکال کر پھر نگل لیا تو چاہے چنے سے کم ہو یا زیادہ روزہ ٹوٹ گیا. اچھا، کان میں تیل ڈالا، یہ مسئلہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے. کان میں تیل ڈالا، یہ پہلے زمانے کے اندر تھا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. ابھی آج کل کی جو تحقیق ہے اس میں دو قسم کی رائے ہیں مفتی حضرات کی کان میں تیل ڈالنے کے اندر، ٹھیک ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ احتیاط یہ ہے کہ کان میں آپ تیل نہ ڈالو، ٹھیک ہے نا، احتیاط اس میں ہے. دارالعلوم کراچی والے جو ہیں، جو مفتی حضرات ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی کان میں تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، دوائی ڈالنے سے ہم کہتے ہیں نہیں نہ کریں. اس کے اندر سے اصل میں پہلے زمانے میں فقہا یہ سمجھتے تھے کہ شاید کانوں کا تعلق ہے حلق کے ساتھ،
لیکن جو ریسرچ ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ کانوں کا تعلق حلق کے ساتھ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو کانوں کا تعلق حلق کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کیا نہیں ہوگا، کان میں دوائی ڈالنے سے یا تیل ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن ہم کیوں کہتے ہیں، آپ کہیں گے استاد جی آپ کیا کہتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ آپ نہ ڈالو. آپ کہیں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدھے پاکستانیوں کا کان کا پردہ کیا ہوتا ہے، تھوڑا سا رپچر ہوا ہوا ہوتا ہے. یہ ہارن اور فلاں اور یہ جو باہر جو 14 اگست کے پاں جو وہ ہوتے ہیں وہ پورے بجا بجا کے جو ہوتے ہیں نا، اور یہ جو بسوں کے ہارن اور فلاں، آدھے پاکستانیوں کا، آدھے سے زیادہ بلکہ پاکستانیوں کا کان کیا ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ کانوں کے اندر وہ ان کے کانوں کے پردے خراب ہو چکے ہوتے ہیں، پھٹ چکے ہوتے ہیں تھوڑے بہت. اگر اس پہ ڈالو گے تو اب کیا ہوگا، پھر تو ہر ایک کے نزدیک کیا ہوگا، اگر آپ کا کان کا پردہ رپچر ہے اور اگر آپ نے دوائی ڈالی یا تیل ڈالی تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھ آئی ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ اور یہ 14 اگست والے یہ جو باجے بنانے والا ہے نا، یہ تو بندہ مجھے مل جائے، یہ بندہ کون ہے جس نے یہ باجا نکالا تھا 14 اگست والا؟ اس کو تو کیا کرنا چاہیے، چوک کے اندر الٹا کھڑا کر کے نا اس کی کیا کرنی چاہیے، اس کو الٹے اس کو دورے لگنے چاہیے، الٹا کھڑا کر کے اس کو دورے لگانے چاہیے. ٹھیک ہے نا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ اگر اندر حلق کے اندر اندر سے نگل گیا تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر جیسے اگر نماز پڑھ رہے ہو نا اور چنے کے برابر نماز کے اندر آپ کے جیسے ہوتا ہے نا، دانتوں میں کوئی نہ کوئی چیز پھنس جاتی ہے، گوشت کے ٹکڑے پھنس کے، تو زبان سے بندے کو وہ ہو رہی ہوتی ہے ایک، ہر وقت بندے کو نا ایک جسے کیا کہتے ہیں اریٹیشن سی ہوتی ہے یار، زبان کو بندہ ہلا کے. تو اگر وہ چنے سے کم کا دانا تھا، چنے سے کم تھا دانا جو ہے نا، مطلب اتنا چنے کے دانے سے کم تھا، تو نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر چنے کے دانے سے بڑا ہو تو پھر اس کو اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے اس کو نماز کے اندر جو ہے. ٹھیک ہے نا. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ سمجھ گئے ہو؟ تو کان میں تیل ڈالا تو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے، کان میں تیل ڈال لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی. تو یہ ایک اس میں سے وہ آتا ہے کہ جناب آپ نے یہ اس میں سے آ گیا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا جی. اب آ گیا جی ناس لیا. ناس لیا کہ کیا مطلب، ناک میں نا کوئی چیز جیسے کہ تمباکو وغیرہ یا کوئی چیز جو ہوتی ہے نا ناک کے اندر ڈال کے، آپ لوگوں نے پتہ نہیں دیکھا ہے سونگنا جو ہوتا ہے نا، وہ تمباکو وغیرہ کو یا اس طرح نا وہ ناک کے اندر ڈالتے ہیں. آج ہم دیکھا ہے نسوار جو لوگ کھاتے ہیں، نسوار جو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ دیکھا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. نسوار وہ ناک کے اندر نا اس کو وہ سائڈ پہ کر کے نا تھوڑا سونگتے ہیں اس کو لگا کے. ٹھیک ہے نا. ہیروئن اور آئس وغیرہ بھی وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ سونگتے ہیں اس میں سے، وہ سونگنے کے لیے. تو اس سے بھی کیا ہو جائے گا، روزے کی وہ ہو جائے گی. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کہ اگر حلق سے نیچے تو ناک کے اندر ایسی چیز ڈالی جس کے فیومز بند کے اندر جا رہے ہیں، فیومز جو ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا، روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا. دانتوں میں سے نکلے ہوئے خون کو نگل لیا جبکہ خون تھوک پر غالب ہو. اگر خون کیا ہے، تھوک پر غالب ہے، خون خون زیادہ ہے تھوک کم ہے، تو اب آپ نے نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں اگر تھوک زیادہ ہو وہ کم ہو، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے کیا نہیں ہوگا، روزہ نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو یہ آپ کا جواب ہو گیا کہ بعض لوگوں کے مسوڑے کمزور ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے خون تھوک پر غالب ہو. وہ نہیں لے سکتے. نوز کے لیے جس طرح کے جیسے آج کل انہیلر کا مسئلہ ہے نا، انہیلر ناس لیا سے یہی بلا دو، انہیلر جو ہے ہم کہتے ہیں انہیلر کو آپ وہ نہ کریں، یوز نہ کریں. ٹھیک ہے نا. تو وہ جو تو منہ میں ڈال کے وہ کرتے ہیں نا انہیلر کی، تو اس کے اندر سے اس کو سونگ ایک خاص طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کر لو اس میں سے. تھوک والا جو ہے نا، تھوک اگر زیادہ غالب ہے، خون کم ہے اور وہ حلق میں چلا جائے گا تو روزہ کو فرق نہیں پڑے گا. اگر خون زیادہ ہے، خون کا کلر آ رہا ہے، بالکل پتہ چل رہا ہے کہ زیادہ تھوک کا کلر کم ہے، خون کا کلر زیادہ ہے، تو اب کیا ہو جائے گا پھر، اگر حلق سے نیچے چلا جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. نیزل سپریز ہوتے ہیں نا، نیزل سپرے کہہ لو ہاں اس کو. اچھا جی.
آپ کہتے ہیں بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر کہ روزہ ٹوٹ گیا، پھر کسن کھا پی گیا. پہلے بھولے سے کھا گیا، اب مسئلے کا پتہ نہیں تھا یار روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی لے گا تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اب روزہ ٹوٹ جائے گا یہ سمجھ کر کہ ابھی صبح صادق نہیں ہوئی، سحری کھا لی، پھر معلوم ہوا کہ صبح ہو چکی تھی. آپ سمجھے کہ بھائی ابھی ٹائم ہے، حالانکہ ابھی ٹائم ختم ہو گیا تھا، تو آپ نے کچھ کھا پی لیا تو آپ کا روزہ نہیں ہوا آج کا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا. نیبولائزر سے بھی ٹوٹ جائے گا روزہ، نیبولائز کرنے سے جو ہے نا. اگر تو خالی کیا ہو، اگر تو بہت زیادہ مسئلہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں اس میں دوائی نہ ڈالی جائے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، نیبولائزر کے اندر صرف واٹر کی جو ہے نا، اس میں سے اگر کسی کو خدا نہ خواستہ بہت سے ایشوز ہیں سانس کی، اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے تو. ٹھیک ہے نا. اچھا جی. اب رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں کوئی روزہ قصدن توڑ ڈالا، رمضان شریف کے سوا اور دنوں میں تو صرف قضا آئے گی. نفلی روزے کو توڑو گے تو صرف قضا آتی ہے، فرض روزے کو توڑو گے جان بوجھ کے تو پھر کیا آتی ہے؟ کفارہ بھی آتا ہے. تو رمضان شریف سے اور دنوں میں کوئی روزہ قسم توڑا تو اسے قضا آئے گی. ابر یا غبار کی وجہ سے، ابر یا غبار جیسے کہ یہی ہو گیا نا، جیسے نیبولائزر یا غبار سے یہ سمجھا کہ آفتاب، اچھا جی ابر یا غبار بادل ہے نا، بادل تھے، سمجھا کہ کیا ہو گیا، سمجھا کہ آفتاب غروب ہو گیا، روزہ اختیار کر لیا حالانکہ ابھی دن باقی تھا. ان سب صورتوں میں صرف ان روزوں کی قضا رکھنی پڑے گی جن میں ان باتوں میں سے کوئی بات پیش آئی ہے. تو آپ نے اگر ایک منٹ پہلے بھی روزہ کھول لیا نا، اگر ایک منٹ پہلے بھی، تو اب کیا آئے گی؟ قضا آئے گی، کفارہ نہیں آئے گا. کیا کن صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں؟ ہاں فرض روزے کی وہ بتاؤں گا، ابھی آئیں گے. رمضان شریف میں روزہ رکھ کر، رمضان شریف کا مہینے کا روزہ تھا، نمبر ایک ایسی چیز جو غذا یا دوا یا لذت کے طور پر اس میں قسم کھا پی لی. آپ کا روزہ تھا رمضان کا، یہ بہت نوجوان آج کل کے جو ہے نا یہ بڑی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارے ساتھ بھی لڑکے ہوتے تھے. رمضان کا روزہ رکھا ہوا ہے، آپ نے کیا کیا؟ کوئی چیز کھا لی جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، یا دوائی پی لی جان بوجھ کے، ٹھیک ہے نا، ضرورت نہیں تھی اس دوائی کی اتنی زیادہ، یا لذت کے طور پر ویسے ہی کیا، چلو یار چھوڑو یار کون روزہ رکھتا ہے، تو اب کسر کھا پی لی، تو اب آپ کا روزہ بھی گیا اور کفارہ بھی آئے گا، 60 روزے بھی مسلسل آئیں گے. ٹھیک ہے نا، روزہ بھی آئے گا اور کیا آئے گا؟ کفارہ بھی آئے گا، قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا. قصدن صحبت کر لی، بیوی کے ساتھ جو ہے نا جمع کر لیا، روزہ یاد ہے دونوں کو. یہ بہت سے مسئلے آتے ہیں ہمارے پاس رمضان میں، سب سے زیادہ جو ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا وہ یہ والا مسئلہ ہوتا ہے. میاں بیوی نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور صحبت کر لیتے ہیں، 60 روزوں کا کفارہ آتا ہے، 60 روزے مسلسل، ٹھیک ہے نا، کھانے پینے اس میں سے. اچھا جی. اچھا جی. فسد کھلوائی یا سرما لگایا پھر سمجھا کہ روزہ ٹوٹے، قسم کھا پی لیا، تو ان سب صورتوں میں قضا کو دونوں واجب ہیں. فسد کھلوائی مثال کے طور پہ کوئی خون چھون دیا نا آپ نے، کوئی خون وغیرہ یا کوئی ایسے کوئی وہ تھا آپ نے، ٹھیک ہے نا، اپنے جو ہے نا مثال کے طور پہ کوئی انجیکشن سے کوئی وہ نکلوایا، ٹیسٹ خون کا ٹیسٹ کروایا، ٹھیک ہے نا. اب آپ سمجھے کہ جناب کیا ہو گیا، میرا روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ نہیں ٹوٹتا، ٹھیک ہے نا، آپ کو مسئلے کا پتہ نہیں تھا، اب آپ نے یہ کر لیا ہے، آپ نے قسم کھا پی لیا، تو بھائی اب کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا، اب آپ پہ قضا بھی آئے گی، کفارہ بھی آئے گا. آپ کو استاد جی اس بیچارے کو تو پتہ نہیں تھا، تو بیچارے کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ جو ہے نا روزے کے مسائل کیا ہیں، بیچارے کو یہ پتہ ہونا چاہیے تھا نا کہ روزے کے مسائل کیا ہیں. ٹھیک ہے نا، ایک بندہ باہر جا رہا ہو، ریڈ لائٹ کے اوپر گاڑی گزار کے چلا جائے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوا؟ اب کہے جناب سارجنٹ روک لے، ہاں جی ٹریفک وارڈن روک، کیوں جی؟ اب یہ مجھے پتا نہیں تھا کہ ریڈ لائٹ پہ رکنا ہے. تو کہے گا بھائی تو کر کیا رہا ہے یہاں پہ؟ تو روزہ کے مسائل کا سیکھنا کیا تھا؟ فرض عین تھا نا، 24 گھنٹے کے جو مسائل وغیرہ، ٹیسٹ وغیرہ کے لیے، کسی چیز کے لیے خون اس نے دیا اور سمجھا کہ جناب کیا ہو گیا، مجھے میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو اب کھا پی لیا، تو اب کیا آئے گی؟ قضا بھی آئے، کفارہ بھی آئے گا. یا سرما لگا کے، سرما لگایا اور سمجھا او یار روزہ ٹوٹ گیا میرا، اب کھا پی لے گا، تو اب کیا آئے گا؟ روزہ ٹوٹ قسم کھا پی، تو اس وقت قضا کو دونوں واجب ہیں. سوال، رمضان شریف کے مہینے میں، رمضان شریف کے مہینے میں اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے تو پھر اسے کھانا پینا جائز ہے یا نہیں ہے؟
हिजामा करवाने से रोजा नहीं टूटता, हिजामा करवाने से रोजा नहीं टूटता। अच्छा, अच्छा, रमजान शरीफ के महीने में अगर किसी का रोजा टूट जाए और फिर से खाना पीना जायज है या नहीं? नहीं, बल्कि उसको लाजिम है कि शाम तक खाने पीने वगैरह से रुका रहे। अगर रोजा टूट गया है ना, तो अब आप खाम आप क्या रहोगे? पूरे दिन रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है आपके ऊपर। इस तरह अगर मुसाफिर दिन में अपने घर आ जाए, आप मुसाफिर थे, आप घर पहुंच गए हो, आपने रोजा नहीं रखा हुआ था, तो आप अब जब घर पहुंच गए हो तो अब आप खाओ पियोगे नहीं कुछ भी। या नाबालिग लड़का बालिग हो जाए, एक बच्चा नाबालिग था, ठीक है ना, दिन को वो बालिग हो गया, 15 15 साल इस्लामी का हो गया पूरे जो है ना उसमें से, ठीक है ना, या वैसे एहतलाम हो गया उसको, तो अब क्या हो जाएगा? तो अब वो बालिग हो गया तो अब खाए पिएगा नहीं। या हैज व निफास वाली औरत पाक हो जाए, एक औरत हैज की हालत में थी, निफास की हालत में थी, वो दिन को पाक हो गई है। या मजनून था, तंदुरुस्त हो जाए, मजनून पागल था, सेहतमंद हो गया, तो इन लोगों को भी बाकी दिन में शाम तक रोजेदारों की तरह रहना वाजिब है। ठीक है ना, हजामा कराने से वुजू टूट जाएगा, वुजू टूट जाएगा, रोजा नहीं टूटेगा। ठीक है ना, तो उसमें से समझ आइए बात की। तो ये बाकी दिनों की तरह, अब ये बाज औरतें क्या होती हैं, ये इसका एहतियात नहीं करती हैं। जिस दिन पाक होती हैं तो उस दिन खाती पीती रहती हैं, और जब पाक हो गई हो तो अब रोजा तो नहीं होगा, लेकिन खा पी नहीं सकते, आप पे वाजिब है, गुनहगार होंगे अगर आप खाए पिएंगे तो। सवाल, रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे को तोड़ने से कफारा वाजिब होता है या नहीं? कफारा सिर्फ रमजान शरीफ के महीने में फर्ज रोजा तोड़ने से वाजिब होता है। रमजान शरीफ के सिवा और किसी रोजे को तोड़ने से, चाहे वो रमजान की कजा के रोजे हो, कफारा वाजिब नहीं होता। तो रमजान के से, और 60 मुसलसल रोजे आते हैं। अच्छा, ये बात याद रखो, 60 मुसलसल रोजे आएंगे, अगर एक रोजा बीच में छूट गया दोबारा से, हाँ हैज की वजह से अगर कोई रोजे बीच में छूट जाते हैं तो जो ही हैज से पाक होगी तो आगे नेक्स्ट शुरू कर दे, क्योंकि औरत कर नहीं सकती ना, औरत कर नहीं सकती है। एक आदमी था, उसने 59 रोजे रख लिए थे, 60वां रोजा नहीं रखा था, कि जी क्या हो गया, रख नहीं सका 60वां रोजा, तो अब दोबारा से 60 रोजे उसको मुसलसल रखने पड़ेंगे। इतनी खतरनाक वो है। ठीक है ना, तो उसमें से, उसमें से तो अगर तो जिंदगी में कई रोजे तोड़े हुए हैं आपने, अगर जिंदगी में आपने कई रोजे तोड़े हुए हैं खा पी के या इस तरह, तो एक ही क्या हो जाएगा, एक कफारा रख लोगे तो सबकी तरफ से काफी हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर जिमा की वजह से तोड़े थे, तो जितने रमजानों के अंदर तोड़े थे तो उतने, मिसाल के तौर पे 5 रमजान के अंदर इस तरह ऐसा किया कि जिमा की वजह से उसका रोजा तोड़ दिया था, तो अब क्या होंगे, 5 कफारे आएंगे। अगर एक रमजान के अंदर नहीं किया था बल्कि मुख्तलिफ रमजान थे, मुख्तलिफ रमजान थे, तो अब 5 कफारे आएंगे उसमें से। फसद का मतलब यही है ना, जैसे कि आप जैसे यही करते हो, कोई रग वगैरह को आपका करते हो, आपने वो खुलवाया, मिसाल के तौर पर यही आपने गंदा खून निकलवाया, ठीक है ना, या ऐसी चीज जो है ना वो की आपने कोई जो है ना, फसद का मतलब ये पीप शीप निकलवाई है, कोई ऐसी चीजें जो है ना गंदगी को जो किया आपने, कॉटरी वगैरह करवाई है, ये चीजें जो है ना सारी वो आ जाएंगी उसमें। अच्छा जी, अब आते हैं जी रोजे की कज़ा का बयान। रोजे की कज़ा का बयान, रोजे की कज़ा वाजिब होने की कितनी सूरतें हैं? अब आ गया जी, रोजे की कज़ा वाजिब होने की कितनी सूरतें हैं। अच्छा जी, बिला उज़र फर्ज या वाजिब मुअय्यन के रोजे नहीं रखे, बिला उज़र आपने ना फर्ज या वाजिब मुअय्यन के रोजे नहीं रखे, तो अब ये क्या हो गया, कज़ा वाजिब है ना आपके ऊपर। किसी उज़र की वजह से कुछ रोजे छूट गए, जैसे हैज की वजह से किसी वजह से रोजे छूट गए, या बीमारी आ रोजा रख किसी वजह से तोड़ दिया या टूट गया, तो इन रोजों की रोजा रखना फर्ज है। रोजा रखा था, अगर नफली रोजा भी तोड़ दोगे ना, याद रखो उसके भी रोजा रखना फिर आपके ऊपर वाजिब होता है। अच्छा, नफल रोजा रख के अगर तोड़ दोगे या नफल शुरू करके तोड़ दोगे तो नफल को पूरा करना जरूरी होता है। बात समझ आ रही है? कज़ा कब रखनी चाहिए? जब वक्त मिले, तो जिस कदर जल्दी रख सके रख लेना बेहतर है, बिला वजह देर करना बुरी बात है। जितनी जल्दी हो सके ना, आप रोजे कोशिश किया करो, एक रमजान से अगले रमजान तक क्या किया करो, रोजे पूरे कर लिया करो। अच्छा,
ایک رمضان سے اگلے رمضان تک، ٹھیک ہے نا. اچھا اس میں نا بعض خواتین جو ہوتی ہیں نا دوسری خواتین کو تانے مارتی ہیں، اوئے تیرے تیرے 10 روزے چھوٹ گئے تھے عذر کی وجہ سے، تو تو نے ابھی تک رکھے نہیں ہیں، 4 مہینے ہو گئے ہیں، 5 مہینے ہو گئے ہیں. سنو میری بات. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ان روزوں کو پورا کرنے کے لیے جو میرے عذر کی وجہ سے چھوٹ جایا کرتے تھے تو اگلے رمضان تک جا کے پورے کرتی تھی، جا کے بعد وہ شعبان کے اندر جا کے پورے کرتی تھی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے رکھا کرتے تھے. اور کس وجہ سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے میں روزے رکھ نہیں پاتی تھی. سوچو ذرا، بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے نا، یہ کیا کیا فرماتی تھیں کہ میں رمضان کے روزے جا کے اگلے رمضان تک جا کے پورے کیا کرتی تھی. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو پھر اس میں سے شوال کے روز کوشش کیا کرو کہ پہلے اپنے روزے قضا کیا کرو، پھر اس کے بعد نفلی روزے رکھا کرو. پہلے اپنے روزے قضا کیا کرو اور پھر جو ہے نا اس میں سے پھر نفلی روزے رکھا کرو. اچھا جی، اس لیے قضا روزے لگاتار رکھنے ضروری ہے یا نہیں؟ چاہے لگاتار روزے رکھے چاہے درمیان میں فاصلہ کرے، دونوں طرح جائز ہیں. اچھا جی، اب آگے جناب علی، اگر پہلے رمضان کے روزے بھی قضا رکھنے باقی تھے کہ دوسرا رمضان آگے تو کیا کرے؟ اب اس رمضان کے روزے رکھے اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا رکھے. نفلی روزہ رکھا توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ اس کی قضا رکھنا واجب ہے، کیونکہ نفلی نماز اور نفلی روزہ شروع کرنے کے بعد واجب ہو جاتے ہیں. اگر قضا روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ اگر اتنا بوڑھا ہو گیا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا اور آئندہ طاقت آنے کی امید نہیں رہی، یا ایسی بیمار ہے کہ صحت پانے کی امید جاتی رہی، تو ان صورتوں میں روزہ کا فدیہ دے دینا جائز ہے. اگر آپ کو ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ بھئی اب آپ کیا ہو چکے ہو، اب آپ شیخ فانی ہو چکے ہو. شیخ فانی کا مطلب ہے کہ اب آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہو، ٹھیک ہے نا، اب آپ بڈھے ہو چکے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اب آپ کیا کرو؟ فدیہ دے دو پھر. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ویسے کیا نہیں ہے، فدیہ نہیں ہوتا، قضائی. اگر آپ گرمیوں میں روزے نہیں رکھ سکتے سردیوں میں رکھو گے. سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے لیکن سردیوں میں رکھ سکتے ہیں، تو ان کے ذمے سردیوں میں ان کی قضا رکھنا واجب ہوتا ہے. ہوتے ہیں نا بعض لوگ چھوٹے روزے وہ جو ہیں رکھ سکتے ہیں، بڑا روزہ نہیں رکھ سکتے، تو قضا روزہ رکھیں گے. ہاں اگر آپ رکھ ہی نہیں سکتے ہو تو پھر اس صورت میں تو اس لیے جن کے پاس ابھی موقع ہے اپنے روزوں کی کیا کر لو، پہلے ہی قضا کر لو. اس سے پہلے یہ کیا ہو جائے، ابھی ویسے بھی آگے سردیاں آ رہی ہیں تو انشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا موقع ہے، جتنا جلدی ہو سکے روزوں کی قضا وغیرہ کیا کرو. ٹھیک ہے نا. روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ ہر روزے کے بدلے 2.25 سیر گیہوں گندم یا 3.5 سیر جو، ٹھیک ہے نا، بارلے جو ہوتے ہیں جو، یا ان میں سے کسی قیمت یا ان کی قیمت کے علاوہ کوئی اور غلہ مثلا چاول باجرہ جوار وغیرہ دے دو. ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا کرو، اتنے ہر روزے کے بدلے میں کیا آ جائے گا تک آج کل سمجھو 150 روپیہ فی روزہ بن جائے گا. 150 روپیہ فی روزہ. ٹھیک ہے نا. تو وہی جو نماز کا فدیہ وہ اسی کا ہی ہے. 6 نمازوں میں نے اس لیے بتایا تھا نا کہ اپنی وصیت تو سب سے پہلے لکھو، آج ہی وصیت لکھنی ہے سب نے، آج ہی وصیت لکھو بیٹھ کے کہ جناب ہمارے ذمے کتنے روزے ہوں گے، اندازہ لگاؤ کتنے روزے ہوں گے، کتنے قضا نمازیں ہوں گی، کتنے سجدہ تلاوت ہوں گے، کتنے ہم نے قسم کے کفارے دینے ہوں گے، اور کیا وہ ہوگا روزے توڑے ہیں تو کتنے ہمارے ذمے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ آج ہی بیٹھ کے کرو. تو جو بندہ سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے نا، سردیوں میں بھی رکھ سکتا ہے، وہ کیا کرے؟ وہ فدیہ دے دے. ٹھیک ہے نا. اگر فدیہ ابھی پیسے نہیں ہے تو اپنے پاس لکھ لو کہ میرے ذمے اتنے کیا ہے، میرے ذمے اتنے روزے رہتے ہیں، میرا انتقال ہو جائے تو میری طرف سے فدیہ دے دیا جائے، چاہے 1 روپیہ نہ چھوڑو، انشاءاللہ کیا ہوگا کوئی بات نہیں، وصیت ضرور لکھی ہوئی ہو. میں نے ٹیمپلیٹ بھیجا ہوا تھا وصیت کا، گروپ میں دوبارہ بھیج دوں گا وصیت کا ٹیمپلیٹ جو ہے، بھیجا ہوا تھا میں نے پہلے بھی، اور میرا بیان بھی ہے اس کے اوپر. اچھا جی، اب آ گیا جی. اور ہر فرض اور واجب نماز کی فدیے کی بھی یہی مقدار ہے، مگر نماز جب تک سر کے اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہو اس وقت تک تو اشارے سے نماز ادا کرنا فرض ہے. اللہ اکبر. اور جب اشارہ بھی نہ کر سکے اور اسی حال میں انتقال ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، یہ 6 نمازوں کا وقت گزر جائے تو اس حالت کی نماز فرض نہیں ہے. اگر ایک بندہ اتنا قومے میں چلا گیا، قومے میں چلا گیا اور اب بیچارہ کیا ہو گیا، بالکل وینٹیلیٹر کے اوپر ہے، کسی اس میں سے بھی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اب کیا ہوگا؟
ٹھیک ہے نا. تو وہ اس میں سے وہ ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہاں، اس میں سے تو تو اشارے سے بھی، تو اگر قومے میں چلا گیا 6 نمازوں کی وہ آ گئی، تو اب کیا ہو جائے گا؟ اچھا کہتے ہیں کہ جناب، اور اسی حال میں انتقال ہو جائے کہ 6 نماز ہو جائے تو اس حال کی نماز فرض نہیں، بس نماز کا فدیہ دیں گے. یہی صورت ہے کہ اگر نماز پڑھنے کی طاقت ہونے کے زمانے کی نمازیں قضا ہو گئی اور بغیر ادا کے انتقال ہو گیا تو ان نمازوں کو فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے. تو اس کا ادا کر، ایک شخص کے ذمہ میں کچھ روزے قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا، تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزے رکھ لے تو جائز ہے یا نہیں؟ نہیں. کوئی بندہ کسی کے کام نہیں آ سکتا. اچھا، یعنی اس مرنے والے کے ذمہ سے روزے نہ اتریں گے، ہاں وارث فدیہ دے دیں تو جائز ہے. تو فدیہ دو گے تو کیا ہوگا؟ وہ جائز ہوگا، ورنہ کیا نہیں ہوگا. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے جی. یہ اس میں سے آ جائے گا. بس سوچو.